السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ سب بہن بھائی خیریت سے ہیں؟ پہلے تو درود السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 10 محرم الحرام ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے جو 10 محرم کو کرنی چاہیے، جس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں نماز ادا کرنے لگا فجر کی، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو 10 محرم الحرام کو کرنی چاہیے، یعنی اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا میں فجر کی نماز ادا کر لوں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ جی تو ناظرین، ہم نے الحمدللہ فجر کی نماز ادا کر لی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے، سورۃ ملک شریف پڑھیں گے، اور سب سے زیادہ جو آج فضیلت والا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو سب سے زیادہ جو ذکر آج کریں آپ وہ سورۃ اخلاص کا کریں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے، سورۃ ملک شریف پڑھیں گے، سورۃ مزمل بھی پڑھیں گے، سورۃ رحمان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں، کس جگہ پہ جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کون کون سے عمل 10 محرم کو کرنے چاہیے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ جی تو ناظرین، ہم آگئے ہیں قبرستان، تو اپنی پیاروں کی قبروں پہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ آپ کو بھی موت کا ڈر ہے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ آخر موت ہے اور ہم نے یہیں پہ آنا ہے۔ تو ناظرین، موت برحق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، چاہے جانور ہے، چاہے درخت ہے، جو مرضی چیز ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی عمر ہے، میں دعا کرتا ہوں اور سب بہن بھائیوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج جو میں قبرستان میں آیا ہوں، یہ نا وہ جگہ ہے جو آپ کی اصل آپ کا گھر ہے۔ تو مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی، تو ہمارے علامہ مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب، وہ کسی ملک میں باہر گئے، ادھر ایک ہی کمرے میں نا 20-25 لڑکے ایک کمرے میں گزارا کرتے تھے اور کافی ٹھیک ٹھاک پیسہ کما کے نا پیچھے بھیجتے تھے اپنے شہر لاہور پاکستان میں۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ اتنے لوگ ہیں تو آپ اس ایک کمرے میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ادھر ہم گزارا کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے گھر ہیں نا، 1-2 کنال کے گھر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار میں آپ کو یہی سمجھانے آیا ہوں، اصل جو ہمارا گھر ہے نا وہ قبر ہے، اصل ہمارا گھر جو ہے وہ قبر ہے۔ ہم جو ہیں دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر چیز کے۔ جس طرح آپ ادھر گزارا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ دنیا میں رہ کر اچھے نیک اعمال کریں،
جس کی وجہ سے آپ اپنے اصل گھر میں جائیں گے ادھر آپ کو سکون ملے، آپ کو کوئی برا نہ کہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی ہو۔ تو آج میں قبرستان میں آیا ہوں تو ادھر اتنا سنسان جگہ، اتنی سنسان جگہ ہے کہ پرندوں کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہمارے تو 10 محرم الحرام کو جب محرم شروع ہوتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ آتے ہیں، ان کو اوپر سے مٹی کے ساتھ لیپ کرتے ہیں، دوبارہ مرمت کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جاتے تھے، لنگر شنگر بھی ادھر بانٹتے تھے، ہم خود جاتے تھے، خود مٹی وغیرہ بنا کے تو خود اپنے والدین جو ہمارے عزیز و اقارب تھے ان کی قبروں کو مرمت کرنا۔ لیکن ادھر مجھے نا بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں لوگ، لیکن ادھر بھی آتے ہیں تو وہ پیسے دیتے ہیں تو اپنا کام کروا لیتے ہیں مزدور سے، یعنی آپ خود نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی بھی ہیں، اپنے والدین کی قبروں پہ آیا کریں، اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے قبرستان آئیں، آپ کو موت کا پتہ چلے، یعنی آپ کو موت کا خوف خدا ہو، آپ کے دل میں موت کا ڈر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، میں ذکر زیادہ سے زیادہ کروں، گناہوں سے گریز کروں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ ویڈیو میں کہ آپ کو 10 محرم الحرام کے جو سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں ادھر سورہ یاسین پڑھنی ہے، پڑھ کے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو ناظرین یہ جو چھوٹا پہلوان آگے جا رہا ہے یہ ہے جی اپنے نانا ابو کی قبر پہ، تو ابھی اس نے نا تھوڑے دنوں کے بعد دادا ابو کی قبر پہ بھی جانا ہے گاؤں، ادھر۔ تو یہ ابھی بہت ہی بڑے عالم کی قبر پہ جا رہی ہے، ادھر اس نے دعا شعا کرنی ہے۔ دعا کرنے جا رہی ہو، اس کو پسینہ دیکھو چل کے۔ یہ ناظرین ہیں محدث اقراب، بہت ہی بڑے عالم ہیں یہ ماشاءاللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری ماشاءاللہ، ان کی قبر پہ آئے ہیں۔ تو چلو بھائی دعا کرو ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین یہ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، ان کا آج بھی نام لوگوں کے لبوں پہ زبانوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ میانی صاحب قبرستان آئیں گے تو اس کے پاس ہی یہ ہے قبر، تو میں اکثر آتا رہتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی بڑے عالم تھے، انہوں نے بڑے عالم بنائے بھی، دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، نیک بنائے۔ تو سب بہن بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے والدین کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسن امام حسین شہداء کربلا کے لیے دعا کریں۔ تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کریں، یا سب جتنے بھی قبرستان میں وفات پا گئے ہیں سب کے لیے دعا کریں۔